پھر مجھے ایک کھڑکھڑاتی ہوئی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا تھینک یو ویری مچ، اور ہواؤں میں خوف ہلکورے لے گیا۔ میں جو اس سے باتیں کرنے کی غرض سے آیا تھا الٹے قدموں لوٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس پوری دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ ایک نظر نہ آنے والی دھول سی اڑتی محسوس ہوئی تھی، جیسے بے آب و گیا صحرا میں اچانک تیز ہوائیں چل پڑی ہوں۔ پاؤں گرم گرم ریت میں دھستے محسوس ہوتے تھے، لگا جیسے میں گرنے والا ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھے بغیر کسی چیز کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ کوئی نرم سی چیز میرے ہاتھ میں آ گئی اور جیسے میں زندہ ہو گیا اور باقی سب زندہ ہو گئے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی فلم کا سین اچانک بدل جاتا ہے۔ میرے چاروں طرف گہما گہمی تھی۔ بچے اس بات سے بے خبر کہ یہ ولیمے کی تقریب نہیں سوئم ہے، کرسیوں کے درمیان بھاگے پھر رہے تھے۔ دائیں جانب اور نیچے کی جانب چبوترے پر سفید چاندنیوں پر بیٹھے لوگ ہل ہل کر سپارے پڑ رہے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ طیب کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، میں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں۔ پتہ نہیں اس نے جملہ کہاں سے شروع کیا تھا، میں تو بس اتنا ہی سن پایا۔ وہ اور میں وہیں قریب کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میری کیفیت ایسی تھی جیسے گہری اور بے خبر نیند سے اچانک بیدار کر دیا گیا ہوں۔ سب کچھ سمجھ لینے میں چند سیکنڈ لگے۔ میں نے ہوش میں آتے ہی پلٹ کر اس آدمی کی طرف دیکھا جو کرسی پر یوں ٹکا بیٹھا تھا جیسے کرسی پر نہ ہو، ایک ذرا سا اچکا ہوا بیٹھا ہو اور اشارہ ہوتے ہی اچھل کر کھڑا ہو جائے۔ اس کی لمبی گردن سارس کی طرح اکڑی ہوئی تھی، ہاتھ اضطرابی انداز میں مسلسل ہل رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لمبا سا لفافہ تھا جسے وہ کبھی ایک ہاتھ میں تھامتا اور کبھی دوسرے ہاتھ میں، کبھی اسے گود میں رکھ کر انگلیوں کی پوروں سے تھپ تھپاتا، کبھی انگلیوں کے درمیان نچانے لگتا۔ اس کی نگاہیں حویلی کے اندرونی دروازے پر تھیں جہاں سے شجاع بھائی اندر جا چکے تھے۔ تم سے کچھ کہا تھا انہوں نے؟ طیب میری طرف جھکا ہوا پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ میں چونک اٹھا۔ تم سے کیا کہا؟ اس نے بوٹ کی نوک سے زمین پر ضرب لگا کر وہاں پھنسا ہوا ایک پتھر نکالتے ہوئے پھر کہا۔ کس نے؟ میں الجھ گیا۔ دادا نے۔ وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں کہا، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے بڑبڑانے کے سے انداز سے کہا۔ اب مجھے اس کا ساتھ کھل رہا تھا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی دائیں بائیں مجھے کھینچ رہا ہو، دونوں طرف برابر کا زور تھا اور میں جیسے چرا جا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر یقیناً اسی قدر ناگواری تھی کہ اس کا منہ بن گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بھدبھداتا ہوا اندر چلا گیا۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، پھر اسی آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا جس کی بے چینی بتدریج بڑھتے بڑھتے خوفناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ اب وہ اٹھ اٹھ کر بیٹھ رہا تھا، کھڑا ہو کر دروازے کی طرف دیکھتا، بیٹھتا، چاروں طرف گردن گھماتا، پھر کھڑے ہو کر سامنے دیکھنے لگتا۔ میں نے دیکھا شجاع بھائی کے ساتھ دادا باہر آ رہے تھے۔ اس شخص کو جیسے قرار آ گیا، مگر پھر وہ لپکا اور اس سے پہلے کہ دادا اس کے قریب آتے وہ ان تک پہنچ گیا۔ میں نے شدت سے چاہا کہ میں ان دونوں کے قریب ہو جاؤں، مگر یوں لگتا تھا جیسے مجھ پر فالج گر پڑا ہے۔ ٹانگیں سیدھی ہی نہ ہوئیں، نہ بدن میں کوئی حرکت ہوئی۔ وہ دادا کے قریب پہنچ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنی گاڑی کے قریب لے گیا۔ شجاع بھائی وہیں کھڑے رہ گئے۔ غالباً وہ بھی ساتھ ہی جانا چاہتے تھے، مگر اس نے ان سے کچھ کہا تھا اور شجاع بھائی چھٹک کر رہ گئے تھے۔ اس پل میری خواہش ہوئی کہ کاش بصارت کی طرح میری سماعت بھی اتنی ہی طاقتور ہوتی، میں اتنی دور سے سب کچھ صاف دیکھ رہا تھا تو سن بھی سکتا۔ وہ دادا سے رازدارانہ انداز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے جبڑے یوں ہل رہے تھے جیسے چہرے سے الگ ہو گئے ہوں۔ کھال آہستہ آہستہ چہرے کی ہڈی چھوڑتی اور لرزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور اس دوران میں نے دادا کو 2 بار چونک کر اس کی طرف دیکھتے دیکھا۔ پھر اس نے لفافہ کھولا، اس میں سے کچھ نکالا اور کچھ آڑھا ہو کر وہ دادا کو دکھانے لگا۔ پل بھر میں وہ اس چیز کے اور میرے درمیان حائل ہوا تھا، مگر دادا ایک قدم پیچھے ہٹے تو میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ وہ ایک تصویر تھی، بہت واضح اور صاف، گہری نیلی مخملی چادر پر چین ایسے سجی تھی جیسے سونار کے ڈبے میں سجی ہوتی ہے۔ میرے تلووں میں چوٹیاں سی رینگ گئیں، سر میں دھماکے ہونے لگے۔ یہ شاید اسی لیے ہوا تھا، میں اپنی تمام حصوں اور تمام قوتوں کو قوت سماعت میں تبدیل کرنے کی شدید کوشش کر رہا تھا۔ دادا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے تصویر اسے واپس کر دی۔ اب میں نے اپنی نگاہ دادا کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ ان کے چہرے پر ناراضگی اور ناگواری تھی۔ ان کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، اس کی کوئی بات ماننے پر آمادہ نہیں ہے اور وہ انہیں قائل کرنے، اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک اس پر گہری مایوسی، بے بسی اور بے چارگی چھا گئی۔
اس نے تصویر لفافے میں رکھی، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر دادا کو عجیب سی رحم طلب نگاہوں سے دیکھا۔ دادا فرعون لگ رہے تھے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر نگاہ ہی نہیں ڈالی اور پلٹ کر یوں دروازے کی طرف دیکھنے لگے جیسے اسے احساس دلا رہے ہوں کہ اندر انہیں بہت کام ہے، اس لیے اب اسے چلے جانا چاہیے۔ وہ شخص اسی طرح ہاتھ پھیلائے پھیلائے الٹے قدموں چلنے لگا۔ یقین کرو سیما، مجھے یوں لگا جیسے دادا نے اس کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہوں۔ اس نے اپنی زندگی کی بھیک مانگی ہو، آخری کوشش کی ہو، مگر دادا نے انکار کر دیا ہو، اور اب وہ خود چل کر تختہ دار کی طرف جا رہا ہو۔ یخ لہروں کا احساس پھر شدید ہوا۔ میں نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ لیے، اس لیے کہ مجھے ڈر لگا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرے دونوں ہاتھ جیسے برف کی سلوں سے ٹکرائے تھے۔ میں نے بے ساختہ ہاتھ کھینچ لیے۔ وہ کار میں بیٹھ رہا تھا، دادا پلٹ کر دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ اب وہ رو رہا تھا، باقاعدہ رو رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے کٹوروں میں گہرا نیلا پانی بھرا صاف دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے کی کھال تھرا رہی تھی، وہ نیچے کو لٹک آئی تھی۔ اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفید وردی والے ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ فضاؤں میں بسی ٹھنڈک میں اب سوئیاں سی بھر گئی تھیں۔ میرے بدن میں چھید ہو رہے تھے، ساری آوازیں، ساری حرکتیں معدوم ہو گئی تھیں۔ بس ایک اس کی سیاہ رنگ کی چمکیلی گاڑی تھی جو کسی عفریت کی طرح میری طرف بڑھ رہی تھی، اور جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے اس کے چہرے پر ایسی خوفناکی، ایسا کرب دیکھا کہ پورے بدن کی جان ہی نکلتی محسوس ہونے لگی۔ چکر سا آ گیا۔ ضیا، ضیا، ضیا! میں اچھل پڑا۔ آواز ایسے ہی تھی جیسے اسی قبر سے آ رہی ہو، وہی خواب والی قبر۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ فرحت میرے کندھے کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ضیا، تم بیٹھے بیٹھے سو رہے ہو؟ اندر چلو، خالہ جان بلا رہی ہیں۔ وہ اماں کو خالہ جان کہتی تھی۔ میں نے کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں اسے دیکھا۔ واقعی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خالی اس ذہنی کی حالت میں بدن ٹھیلا چھوڑے بیٹھا تھا۔ چلو چلو، اس نے میرا ہاتھ گھسیٹا۔ میں جیسے خواب کی کیفیت سے باہر نکل آیا، کھڑا ہوا اور اس سے ہاتھ چھڑا کر اندر بھاگا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں یہ نہیں جان سکا کہ یہ خوف کیسا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نگاہ دور کھڑے دادا پر پڑی۔ وہ وہاب چاچو سے کچھ کہہ رہے تھے۔ شجا بھائی بھی ان کے قریب کھڑے تھے۔ دادا کے چہرے پر غصہ تھا، وہاب چاچو کے چہرے پر حیرت اور شجا بھائی کے چہرے پر ناگواری چھائی ہوئی تھی۔ میں جان گیا کہ بات اسی انگریز کی ہو رہی ہے۔ پاس جاتا تو دادا ڈانٹتے۔ اماں دیوار سے ٹکی سپارہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے سر کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا، برابر میں سرک کر میرے لیے جگہ بنائی، اور میں جلدی سے ان کے قریب پہنچ کر دبک گیا۔ ان کے وجود کی قربت نے مجھے کافی حرارت پہنچائی، جبکہ وہ میرے سرد بدن کو محسوس کر کے حیران ہوئی۔ خود سے چمٹا لیا، پھر جلدی جلدی سپارہ ختم کر کے عصمت آپا سے چادر منگا کر مجھے اڑا دی۔ میں کافی دیر تک وہیں دبکا رہا، بدن میں بالکل جان نہیں تھی۔ حالانکہ فرحت نے مجھے کئی بار بلایا، زین اور زینت بھی بار بار آ کر مجھے بلا رہے تھے، مگر میں جیسے ہلنے جلنے کے قابل ہی نہ تھا۔ شاید گھنٹہ بھر بعد ہی قرآن پاک مکمل ہو گیا، سپارے سمیٹ لیے گئے، دسترخوان لگ گئے۔ اماں نے مجھے وہیں کونے میں پڑے تخت پر لٹا دیا۔ کھانا لگا، فاتحہ کا کھانا مسجد بھجوایا گیا۔ لوگ آتے جاتے رہے، میں وہیں لیٹا سب کے چہروں کے تاثرات کو نوٹ کرتا رہا۔ آنے والی ہر خاتون بوکھلائی ہوئی سی داخل ہوتی اور لپک کر سفید چاندنی پر آ جاتی۔ بیٹھنے سے پہلے تشویش بھری نگاہ سے چاروں طرف دیکھتی، دیواروں کے کونوں کے نیچے سے اوپر تک نگاہ ڈالتی، چھت کی طرف دیکھتی، پھر بڑے سنبھل کر سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ مجھے یہ سب دیکھتے ہوئے لطف آنے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ مکڑی تو بی جان کے گھر میں صندوقچی میں بند ہے، پھر چچا صاحب کو کاٹنے والی مکڑی کہاں ہے؟ کیا یہاں اور بھی مکڑیاں ہیں؟ اس سوال نے مجھے بے چین کر دیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اٹھ کر ڈھونڈوں، لیکن مجھے فوراً ہی یاد آ گیا کہ بڑی بوا کو کھانے والی مکڑی ایک نہیں سینکڑوں تھیں، اور پھر وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی تھیں۔ میرے پاس تو صرف ایک تھی، وہ سب یقیناً یہی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے ابھی یہاں اور لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ پھر تو دادا کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ وہ سب کو پھر دہلی لے کر جا رہے تھے۔ مجھے بھی اس صندوقچی کو کہیں دور پھینک دینا چاہیے تھا۔ چین نکال کر مکڑی کو صندوقچی میں بند کر کے پھینک دینا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ میں نے سوچ لیا خود تو وہاں نہیں جا سکوں گا، لیکن فرحت کو بتا دوں گا کہ اس میں مکڑی ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہے گی۔ فرحت اس میں سے چین نکال لے اور صندوقچی کہیں اور پھینکوا دے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ سونے سے پہلے میں نے اپنے اندر ایک آنچ سی محسوس کی تھی، جیسے کہیں اندر بھٹی سلگنا شروع ہو گئی ہو۔ اس کے ساتھ میرے پپوٹے بھاری ہو گئے۔
پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا، بڑی میٹھی اور گہری نیند تھی، شاید میں بھی اور سوتا، مگر حویلی میں آنے والے خوفناک زلزلے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت دیر اپنے تخت کو تھامے رہا۔ کچھ دیر بعد اندازہ ہوا کہ یہ زلزلہ نہیں، چیخ کی آوازیں ہیں۔ ساتھ ہی بھاگتے ہوئے قدموں کی دھمک نے زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ میں بوکھلا کر ناچ گیا۔ آوازیں چاروں طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر اندازہ ہوا کہ چیخوں کی آوازیں اماں کے کمرے کے سامنے والے برآمدے سے آ رہی ہیں۔ میں اس طرف تھا جس طرف تحسین خالہ کا کمرہ تھا۔ یہاں سے وہاں کا منظر نظر نہیں آتا تھا، البتہ میں نے باہر کے ملازمین کو بھی اندر آتے اور اس طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ادھر کا حصہ سنسان تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے کچھ لوگ بھی پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے آ گئے۔ اب میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اس طرف بھاگ اٹھا۔ پورا برآمدہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اماں، عصمت آپا اور زہرا آپا کی چیخیں رک ہی نہیں رہی تھیں۔ ہڑبونگ میں رستہ بناتا ہوا گھستا چلا گیا۔ شجا بھائی اور رضا بھائی کے علاوہ منجلے چچا صاحب، وہاب چاچو اور دادا بھی وہیں تھے۔ دادا چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ شجا اور رضا بھائی عصمت آپا اور زہرا آپا کو قابو میں کر رہے تھے۔ اماں کو دادی اور منجلی چچی سنبھالے ہوئے تھیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ اتنے میں منّے دادا چیخے، روکو، ان سب کو روکو، جائیں آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو، زنانے میں گھسے چلے آتے ہیں۔ وہ اماں کے کمرے کے دروازے پر یوں کھڑے تھے جیسے لوگوں کو اندر جانے سے روکنا چاہتے ہوں۔ کچھ لوگ تو کھسیانے ہو کر لوٹ گئے، کچھ کے چہروں پر سخت ناگواری پھیل گئی، کچھ پر کوئی اثر نہ تھا، اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ معاملے کو پراسرار بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اتنی دیر میں کسی نہ کسی طرح اس دروازے تک پہنچ گیا۔ شجا بھائی اور رضا بھائی اماں اور دونوں بہنوں کو دوسرے کمرے میں لے گئے تھے۔ دادی وغیرہ سب انہی کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ یہاں صرف دادا، منّے دادا، منجلے چچا اور ناصر چچا وغیرہ رہ گئے تھے۔ وہاب چاچو پتہ نہیں کہاں تھے۔ منّے دادا کے قریب پہنچ کر میں نے جوں ہی اندر جھانکا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جھرجھری سی پھوٹ گئی۔ وہاں دروازے سے لے کر اندر تک مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کمرہ ہزاروں برس سے بند ہو۔ وہ جالے اتنے بڑے بڑے اور ایسے خوفناک تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی دوران میں منّے دادا کی نگاہ مجھ پر پڑی اور انہوں نے میری کمر پر دھپ جمایا اور دھاڑے، چلو بھاگو۔ میں پلٹ کر بھاگ اٹھا۔ وہ نہ بھی کہتے تو میں بھاگ جاتا، وہاں کھڑا رہنا میرے لیے ممکن تھا ہی نہیں۔ اس خوف سے ہی میرا دم نکل گیا تھا کہ اگر اندر مکڑیاں ہیں تو ابھی ہم سب کو چمٹ جائیں گی اور ہمیں کھا لیں گی۔ اور میں یہ کہتا ہوا بھاگا کہ مکڑیاں، آدم خور مکڑیاں۔ میرے منہ سے مکڑیوں کا ذکر سنتے ہی وہ لوگ جو اب بھی ادھر ادھر کھڑے تھے اور معاملے کی گہرائی میں جانا چاہتے تھے، سرپٹ باہر کی طرف بھاگے۔ خود گھر کے افراد کو بھی شاید میرے کہنے کے بعد ہی احساس ہوا تھا کہ مکڑیاں اندر ہیں تو باہر بھی آ سکتی ہیں۔ میرے پیچھے ہی سب نے برآمدہ خالی کر دیا۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں گھر سے باہر نکل آئے۔ چادروں میں لپٹی اماں، زہرا آپا، عصمت آپا، دادی وغیرہ بھی گھر سے باہر آ گئی تھیں۔ شجا بھائی وغیرہ تانگا لے آئے، سب کو ان میں بھر کر بی جان کی طرف روانہ کیا۔ اب مجھے پتا چلا کہ چچی صاحب اپنے والدین کے ساتھ میکے جا چکی ہیں اور بی جان، کاکا جان اور فرحت کو بھی گئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ ہم حویلی سے باہر نکلے تو یوں لگا جیسے ساری دنیا کو اس واقعے کی خبر ہو چکی ہے۔ دور دور تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ 3 تانگے بھر کر ہم لوگ بی جان کے گھر پہنچے تو وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایک ہی پل میں محلے والوں کو خبر ہو گئی۔ اماں وغیرہ کی حالت بہت بری تھی، خوف نے سب کے چہروں پر ہلدی کھنڈ دی تھی۔ اب میں بے پناہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنے اندر تھرتھراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی میرے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہے۔ فرحت سو چکی تھی، مگر اس ہنگامے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک بھی محسوس ہوتی تھی، مگر اس کی تمام سیماب صفتی ہوا ہو چکی تھی۔ ارے ہوا کیا ہے بنو، مجھے بتاؤ تو۔ بی جان اماں کو بنو کہا کرتی تھی۔ وہ ان کی سفید چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے پوچھ رہی تھی۔ اماں کے ہونٹوں پر جیسے مہر لگ گئی تھی۔ زہرا آپا اور عصمت آپا کی تو ہچکی بندھی ہوئی تھی، دادی نڈھال سی پڑی تھی۔ منجلی چچی دادی کی ٹانگیں دبا دبا کر رو رہی تھی۔ اماں نے لمحہ بھر کو بی جان کی طرف دیکھا۔ میں پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھا۔ میں خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ بی جان، وہ ہم سب کو مار دیں گی، ہم سب کو۔ اے اللہ نہ کرے، کیوں بدفعل منہ سے نکالتی ہو؟ بی جان اماں کو تسلی دیتے خود بھی رو پڑی، پھر دوسرے ہی لمحے دوپٹے سے ناک پوچھتے ہوئے بولی، کیا پھر کسی کو؟ نہیں، اماں ایک دم بول اٹھیں۔ سب کے چلے جانے کے بعد میں عصمت اور زہرا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔
सामान बिखरा हुआ था, सब समेटना था। मैंने कहा तीनों मिलकर समेट लेंगे तो जल्दी काम निपट जाएगा। मैंने जूं ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, बीजान मानो मैं किसी 1000 बरस पुराने खंडर में आ गई। यहाँ से वहां तक जाले ही जाले तने थे, हर चीज पर जाले, इतने बड़े बड़े। दरवाजा खुलते ही हवा से झूलने लगे। मेरे पीछे ही असमत और जहरा थी। हमारी तो गिग्गी बन गई। बीजान, ए अल्लाह, हमसे ऐसी क्या खता हो गई? जाने किस जन्म का बुरा किया आगे आ रहा है। हाय बीजान, मेरे बच्चों की जानें हथेली पर आ गईं। हाय बीजान, कितनी आदमखोर मकड़ियां होंगी वहाँ कि घंटों में कुछ का कुछ कर डालें। अम्मा अब बाकायदा बैन कर रही थी। अचानक वो चौंकी, चारों तरफ देखने लगी, मुझ पर निगाह डाली, फिर असमत आपा और जहरा आपा को देखा और उठकर बाहर की तरफ भागी। ए शुजा, रजा, हाय, दोनों कहाँ गए मेरे बच्चे? बीजान ने लपक कर थाम लिया। दोनों यही हैं बन्नो, वो दोनों यही हैं। अम्मा निढाल होकर वहीं ढह गईं। अब मैं उस मकड़ी से खौफजदा हो चुका था। मैं चुपके से अम्मा के पास से उठ गया। फरहत काका जान से लिपटी बैठी थी। मैंने इशारे से उसे बुलाया, संदूकची के मुतालिक पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। मैंने जाकर मुसहरी के नीचे झाँका, संदूकची वहाँ नहीं थी। मेरा दिल धक से रह गया। फिर तो फिरकी की तरह पूरे घर में फिर गया। फिर मुझे संदूकची कहीं दिखाई न दी। मुसहरी के नीचे का हिस्सा साफ सुथरा था, लगता था जैसे किसी ने सफाई की है। मैंने फरहत को बताया। पहले तो वह हैरान हुई, फिर बोली, अरे हाँ, अक्का बुआ को पता होगा। कौन अक्का बुआ? मैंने पूछा। अरे वही मोटी सी भद्दो, भाई सितारा की अम्मा। सितारा बीजान के मुंशी की बेटी थी। ये मुंशी बीजान के मकान के पिछवाड़े छोटे मकान में रहता था। ये मकान बीजान ने ही बनवा कर दिया था। वो अपनी मोटी सी बीवी और दोनों बेटियों के साथ वहीं रहता था। अक्का बुआ बीजान के पास कभी कभी आती थी, मगर उनकी दोनों बेटियां सितारा और शहाना बीजान के घर के सारे काम करती थी। उन्हें कैसे पता होगा? मैं बेचैन हो गया। बीजान घर की चाबियां उन्हें दी जाती हैं ना, वही सफाई वगैरह कराती हैं। जरूर ये सितारा की बच्ची ने ली होगी। वही है ना दीदी, हर चीज पर उसकी नजर लगी रहती है। फरहत मामले की संगीनी को समझे बगैर बोल रही थी और मेरे अंदर उबाल से उठ रहे थे। अगर ऐसा हो चुका था तो ये बहुत खतरनाक था, मगर उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। रात हो चुकी थी, घर में वैसे ही खौफो हरास फैला हुआ था। अक्का बुआ तो चीख पुकार की आवाजें सुनकर आ गई थी, मगर सितारा शहाना नहीं आई थी। अगर सितारा या अक्का बुआ वो संदूकची ले भी गई थी तो उनके घर में होगी। अगर मैं उन्हें बता देता कि उसमें क्या है तो एक और कयामत आ जाती। बहुत सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि चुप रहूं। वो चेन मेरे लिए मुसीबत बन चुकी थी। अपने साथ ले जाना यूं भी खतरनाक था, और मकड़ी के बारे में तो पहले ही सोच चुका था कि उसे कहीं दूर फिकवा दूंगा। वो रात बड़ी कयामत की थी। उस रात शायद कोई भी नहीं सोया। मैं बहुत देर जागा, फिर जाने कब सो गया। सुबह उठाया गया तो सब जाने को तैयार थे। बीजान ने तो बहुत कहा कि यहाँ रहो, मगर दादा दादी ना माने। मुन्ने दादा भी किसी को यहाँ छोड़ने को तैयार ना थे। वहाब चाचू सबके टिकट ले आए। बीजान ने कुछ सामान साथ कर दिया, वरना हम लोग तो बस तन के कपड़ों में थे। दादा ने कह दिया कि किसी चीज का कलक ना किया जाए, जान है तो जहान है। सिर्फ मुझे ही क्या, शायद घर के सारे अफराद को घर के मर्दों की फिक्र थी। सबको सही सलामत देखकर लोगों के चेहरों का खौफ कुछ कम हो गया। हम फिर स्टेशन पहुंच गए। मैंने फरहत से कह दिया कि अब वो संदूकची को भूल जाए, वो शायद जिन ले गया है, जिनके नाम पर वो फिर खौफजदा हो गई। और मुझे यकीन हो गया कि अब संदूकची या चेन का नाम भी जबान पर कभी ना लाएगी। इस बार भी सारा सफर खौफ के आलम में गुजरा। आज घर के किसी फर्द को हवेली छोड़ने का दुख नहीं था, बल्कि जान बचने की खुशी थी। खाने पीने का बहुत सा सामान बीजान ने साथ किया था, मगर हम बच्चों के अलावा किसी ने भी खाने को हाथ ना लगाया। दादा की हालत बहुत खराब थी। दादा को हवेली छोड़ने का भी दुख था, और अपने 2 जवान बेटों की मौत ने उन्हें बीमार और निढाल कर दिया था। हम दिल्ली पहुंचे। मुन्ने दादा, ताहिर चचा और नासिर चचा ने हम सबका बेहद ख्याल रखा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनका मकान 2 मंजिला था। ऊपर के हिस्से में नासिर चचा चची और तैयब थे। ताहिर चचा और दादा दादी निचले हिस्से में रहते थे। उस जमाने में घर इतने छोटे नहीं हुआ करते थे जितने आज होते हैं। यहाँ भी निचले हिस्से का तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्सा बेकार और वीरान पड़ा था। 2 ही दिनों में वो हिस्सा साफ सुथरा करके ठीक ठाक कर दिया गया। हम सब वहाँ सेट हो गए। दादा अपने साथ काफी पैसा लेकर आए थे। उन्होंने नासिर चचा के कारोबार में मजीद पैसा लगा दिया। उनका कारोबार तरक्की करता रहा। इसी कारोबार में मंजले चचा भी शराकतदार थे। दोनों ने दिन रात मेहनत की और खूब कारोबार फैलाया। अब वो कालीनों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में ईरान और अफगानिस्तान भी जाने लगे।
شجا بھائی اور رضا بھائی نے بھی دہلی ہی میں داخلہ لے لیا۔ وہاب چاچو بھی کچھ روز دل برداشتہ رہے، پھر ناصر چچا کے کاروبار میں لگ گئے۔ میرا داخلہ بھی وہاں کے قریبی اسکول میں کرا دیا گیا۔ دادا کبھی کبھی میرٹھ جاتے، مگر جب واپس آتے پریشان دکھائی دیتے۔ میں رفتہ رفتہ اس معاملے کو بھولتا چلا گیا۔ دادا بھی کبھی کوئی ذکر نہیں کیا کرتے تھے، وہ سب لوگ ہی محتاط ہو گئے تھے۔ وہاں کی کوئی بات ہم بچوں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ رفتہ رفتہ میں سب کچھ بھول گیا، میری مصروفیات بدل گئیں۔ یہاں کے اسکول میں مجھے بہت مزہ آتا۔ زینت، زین اور طیب بھی میرے اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد دادا نے اسی محلے میں ایک بڑا مکان خرید لیا۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ اوپر کا حصہ منجلے چچا نے لے لیا، نچلے حصے میں ہم لوگ رہے۔ دادا نے یہاں بھی مردان خانہ آباد کر لیا، مگر اب وہ بجھے بجھے رہتے تھے۔ اپنی آبائی حویلی چھوڑنا آسان بات نہ تھی۔ منع دادا البتہ بہت خوش تھے۔ دادی اور منی دادی میں اب بھی نہیں بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب منع دادا نے طاہر چچا کے لیے زہرا آپا کا رشتہ مانگا تو گھر میں فساد کھڑا ہو گیا۔ دادی نے اس پر واویلا کیا کہ منع کو طاہر کی عمر اور زہرا کی عمر میں فرق نظر نہیں آتا